میثاق مدینے کے جو بند ہیں وہ یہ ہے کہ جب مدینہ آپ پہنچے تو آپ نے قانون بنایا، اس قانون کا نام ہے میثاق مدینہ یا آئین مدینہ یا متعدد نام اس کا آپ جو ہے عربی میں فارسی میں لے سکتے ہیں، کہ جو انٹرنیشنل قانون کے جاننے والے اور یوین میں بیٹھ کر قانون پر ریسرچ کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا دنیا کا واحد دو قانون ہے، ایک مالک اختر کو جو امیر المومنین نے خط لکھ کر قانون مداری سکھایا، اور ایک نبی اکرم نے سب سے پہلے جو مدینے میں میثاق مدینہ لکھا۔ اگر ان دو قانونوں کو نافذ کیا جائے تو دنیا میں کہیں بھی ناامنیت نہیں ہوگی۔ لہذا اس قانون کا ایک بند جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، آپ نے فرمایا مدینے کے سبھی مذہبوں کے لیے یکساں امنیت میری جانب سے ہے۔ لہذا اس میں بہت ہی کٹر والے یہودی بھی تھے، مسیحی بھی تھے، اور ان کو آپ نے امنیت دی، یکسانیت، یعنی جتنا مسلمان کی امنیت ہے ایسے ہی جیسے ان کی خواتین مسلمانوں کی رات کو چل سکتی ہیں امنیت کے ساتھ، اسی طریقے سے غیر مسلمان کی خواتین بھی، جیسے ان کے بچے، یہ نہیں کہ ہمارے بچے حجاب کریں گے ان کے بچے حجاب نہیں کرنے دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں جو قانون ہمارے لیے ہے وہ قانون ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے جو ایک بند ہے، البتہ 11 نمبر بند سے یہ شروع ہوتا ہے قانون، اگر کوئی پڑھے، اور تقریباً جو ہے وہ 32 بند ہے یا 42 بند بھی کیا ہے علماء نے ایک ایک ٹکڑا کر کے۔ لہذا ایک بند یہ ہے کہ غیر مسلمانوں کو مسلمانوں کے برابر سیاسی اور ثقافتی حقوق حاصل ہے، یعنی وہ یہودی کیوں نہ ہو، کرسچن کیوں نہ ہو، آتش پرست کیوں نہ ہو، مگر سیاسی اور ثقافتی، یعنی وہ اپنے کلچرل کام کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو ہے وہ رسالت مآب کو وسعت قلبی دیکھیے، مدینے میں حکومت اسلامی قائم ہو رہا ہے، اور لوگ کہتے ہیں جہاں بھی مسلمان ہیں اور وہ غیر مسلمان کو اذیت کرتے ہیں، پریشان نہیں، ایسا نہیں ہے بابا، ہماری بنیاد یہ ہے، رسالت مآب نے آئین بنایا ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اسلام کے نام پہ نہیں ہے، وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ اس کو اسلام سے مت جوڑیے۔ لہذا تیسرا یہ ہے بند، غیر مسلمانوں کو، یعنی کرسچن ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، بت پرست ہو، کوئی بھی ہو، مدینے میں غیر مسلمانوں کو مذہبی آزادی برقرار رہے گی، یہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم نے کہا اس پہ پابندی نہیں ہے، اس پہ آزادی ہے، وہ اپنے مراسم کو جو ہے وہ کھلے طریقے سے، آج حجاب کو جو ہے وہ لے کے ایشو بناتے ہیں، لوگوں کو بہرحال پریشانی ہو جاتی ہے حجاب کرنے والوں سے، لیکن آپ نبی کو دیکھیے، نبی کے زمانے میں دیکھیے اسلامی ملک کس کو کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ سب آزاد ہیں، اپنے اپنے مراسم کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے چوتھا جو بند ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے، دشمنوں کے خلاف جنگ میں غیر مسلم حصہ لے سکتے ہیں، اور اگر اس نے حصہ لیا، یہ جملہ قابل غور ہے، مسلمان کو جتنا غنیمت ملے گی غیر مسلمان کو بھی مال غنیمت میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا عدالت ہے نبی، کیا عدالت ہے، جتنا حصہ مسلمان کو اتنا ہی حصہ جو ہے غیر مسلمان کو غنیمت میں سے ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک بند ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم آپس میں خیانت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، وہ مروان کہ جو باعث ہوا کرب و بلا کا واقعہ ہو اور اتنا ظلم ہو، اس مروان کی بیٹیوں کو ہررا کے وقت، یعنی جب یزید نے کربلا کے بعد جو ہے وہ چڑھائی کی اور مکے کے اوپر اور خانہ کعبے کو آگ لگایا وغیرہ، اور مروان نے اپنی بیٹیوں کو اور خواتین کو امام زین العابدین کے پاس امانت رکھا، تو امام زین العابدین نے خیانت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا دشمن ہے مروان، دشمنوں میں سے ایک ہے، اور اس کی بیٹیاں ہیں، مگر آپ نے خیانت نہیں کی، کہا کہ یہ اس کا ضرب تھا، یہ میرا ضرب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ابن محمد ہوں، میں فرزند نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے نبی سے سیکھا ہے، لہذا آپ نے اس قانون میں یہ فرمایا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمان آپس میں ہرگز خیانت نہیں کریں گے۔ بس دو بند اور ہے، یہ ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں کی مذہبی جنگوں میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے ہو، ہمارا پیسہ کماتے ہو، ہماری زمینوں پہ کام کرتے ہو، لیکن جب ہمارا ذاتی اور مذہبی جنگ ہے تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آزاد اپنے گھر میں بیٹھو اور سکون کے ساتھ رہو۔ لہذا کتنا جو ہے وہ وسعت قلبی ہے اور عدالت یہاں پر ہے۔ آخری بند جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ آپ فرماتے ہیں، سبھی مذاہب مدینہ کو ہم امت واحدہ کا خطاب دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں رہنے والے سب کو قانون مدینہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ اس میں امت مدینہ لکھا ہے۔ بس زندگی کے یہ دو مرحلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو متعدد واقعہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے نبی اکرم کے ساتھ ملنے والی ایک خاتون جو غیر مسلمان میں سے ہیں، لیکن
چونکہ اس کی والدہ نے یعنی جناب دائی حلیمہ سے رسالت مآب نے دودھ پیا ہے، اور ان کے ناقنی بہن یعنی دوسرے باپ سے ان کا نام شیما ہے یا شیما بھی کہا جاتا ہے، عرب میں دو طریقے سے تلفظ، وہ جب آتی ہے حالانکہ مسلمان نہیں ہوئی، اور اس وقت رسالت مآب ایک حکومت کے مالک ہیں، مگر اللہ اکبر آپ کھڑے ہو کر صرف تعظیم نہیں کرتے بلکہ آپ چند قدم چلتے ہیں شیما یا شیما کی احترام میں، جبکہ وہ غیر مسلمان ہے۔ پھر رسالت مآب نے اپنی اپا کو اتاری اور ایک کونے پہ ان کو بٹھایا، اور ایک کونے پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عرب میں انسان کے لباس کی، دو لباس کی خاص طریقے سے حرمت تھی، یعنی عزت چلی جائے مگر ان دونوں کی عزت نہ جائے۔ ایک ہے امامہ، جس کو آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے اس کے قدموں پہ پگڑی رکھ دی، کیا مطلب یعنی پوری عزت رکھی، اور ایک ہے عرب میں ابا، ٹھیک ہے۔ رسالت مآب نے اپنی شرافت کی ابا کو بچھایا شیما نام کی غیر مسلمان یعنی بہن کے لیے کہیے یا فرد کے لیے، اس سے بڑی دلیل کیا لیں گے؟ بہرحال کہنا بہت کچھ تھا، لیکن میں نے کہا بہت ہی وسیع موضوع ہے، بہترین جو ہے وہ جملہ سیکھنے کو ہے۔ ہم بھی رسالت مآب کے بہرحال ان کہے ہوئے اور سیرت اور اخلاق اور احادیث کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ زندگی کامیاب رہے گی، اور توکل یہی ہے۔ میں ایک دور دراز علاقے میں کوہ ہمالیہ میں ایورسٹ کے دامن میں آیا ہوں رسالت مآب کو اپنا الگو بنا کر، اور آپ لوگوں کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے کہ یہاں پھیلے پھولے اور مکتب حسینی جو ہے یہاں پر مضبوط ہو۔ بہرحال اس سے زیادہ میں آپ لوگوں کو جو ہے اذیت نہیں دینا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔